اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی موسیٰ بن جعفر المعذب فی قعر السجون۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس عظیم سانحہ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ چند ائمہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے کی سیرت سے چند واقعات اور کچھ ایسے سبق جو ہمیں عموماً ہمارے سامنے بیان نہیں ہوتے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ان سے چند قرائن اور شواہد۔ امام صادق علیہ السلام کی جب شہادت واقع ہوتی ہے اور منصور انہیں شہید کر دیتا ہے، جو تقریباً 148 ہجری کا سال اس وقت جب امام کی شہادت واقع ہوتی ہے، ایک سخت ترین دور ہے، اور منصور اس تلاش میں ہوتا ہے کہ اب امام صادق علیہ السلام نے اپنے بعد کس کو امام معرفی کیا ہے۔ جب وہ وصیت نامہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر چند افراد کے نام جس میں ایک خود اس کا بھی نام، زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا۔ تلاش جاری ہوتی ہے، کوشش جاری ہوتی ہے، اور یہی کیفیت بہت سے شیعوں کی بھی ہوتی ہے۔ یعنی جناب ہشام بن سالم کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، میں پریشان ہوا، میں اب اس تلاش میں تھا کہ امام کے بعد، امام صادق کے بعد امام کون ہے۔ میں جب تلاش کیا تو پتہ لگا کہ عبداللہ ابن جعفر جو امام کے بیٹے ہیں، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ میں ان کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگوں کا رش موجود ہے، ان سے چند سوال کرتا ہوں، لیکن میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یقیناً یہ امام نہیں ہیں، انہوں نے ان سوالوں کے مطمئن کنندہ جوابات نہیں دیے۔ کہتے ہیں میں اسی پریشانی کی حالت میں باہر آتا ہوں، گریہ کرتا ہوں، توسل کرتا ہوں، خدا متعال سے دعا مانگتا ہوں، اور اسی اثنا میں میرے ساتھ کہتے ہیں جناب مومن طاق جو امام کے ایک اور صحابی ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ہم اسی پریشانی کے عالم میں، گریے کے عالم میں، تو میں نے دیکھا ایک شخص آتا ہے اور میری طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احتمال ذہن میں آتا ہے کہ یقیناً یہ منصور کا جاسوس ہے، اور میں مومن طاق سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس نے میری جانب اشارہ کیا، یقیناً آپ کو نہیں پہچانتا، اور اب یہ مجھ سے امام زمان یعنی اس وقت کے امام کے بارے میں پوچھے۔ یہ جاتے ہیں اس کے پیچھے آہستہ آہستہ اس تصور کے ساتھ کہ یقیناً منصور کا جاسوس ہے اور اب ان کی شہادت واقع ہونے والی ہے۔ جاتے ہیں، لیکن وہ شخص ان کو ایک دروازے پہ جا کے چھوڑتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ آپ خداوند متعال کی رحمت کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوں۔ جناب ہشام بن سالم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ امام سے چند سوالات کرتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، اور ایک واقعہ اس طرح کا پیش آتا ہے۔ خلاصتاً وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ امام ہے، اور پھر وہ جناب زرارہ، جناب مومن طاق اور دیگر ایسے خالد شیعہ افراد کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ سب آ کر امام علیہ السلام کی بیعت کرتے ہیں۔ یعنی کتنا مخفی تھا یہ مسئلہ، کتنا حساس تھا یہ مسئلہ کہ حکومت اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی تھی۔ کس کو؟ اس وقت کے امام کو، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ اور یہ امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے اس تقیے کے ساتھ، اس مخفیانہ جد و جہد کے ساتھ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منصور کے 10 سال حاکمیت کے امام علیہ السلام کے لیے بہت سخت ہے، لیکن امام نے اس سخت ترین دور کے اندر بھی امام نے اس تشیع کے، اس شجرے کو، اس کی آبیاری کی، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کیا، یہاں تک کہ منصور کے مرنے کے بعد 2 عباسی خلیفہ جو آئے، ان کے دور میں یہ قدرت بہت کمزور ہو گئی، اس حکومت کی، عباسی حکومت کی قدرت بہت کمزور ہو گئی۔ امام کو ایک فرصت ملی، امام نے بہت سرعت کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ ظاہر کرنا شروع کیا، تشیع کا دائرہ بڑھا، یہاں تک کہ پھر اس فاصلے کے بعد ہارون خلیفہ بنا۔ ہارون دوبارہ منصور کی طرح ایک طاقتور، قدرت مند، ہوشیار اور مکار خلیفہ تھا، لہذا امام علیہ السلام کی جانب اس نے دوبارہ دائرہ تنگ کرنا شروع کیا، اسے مختلف خبریں پہنچتی تھی، مختلف ہمارے پاس شواہد ہے کہ ہارون کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر مجھے اس حکومت کو چلانا ہے تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے یہ کہ موسیٰ بن جعفر کو یا زندان میں ڈالوں یا انہیں شہید کر دوں۔ کہ جب رسول اللہ کی قبر پہ جاتا ہے تو جا کے کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا ابن عم، کہ اے میرے چچاداد بھائی آپ پر سلام۔ کس لیے؟ تاکہ بتا سکے کہ یہ موسیٰ بن جعفر تو فاطمہ زہرا کی سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں، لہذا ان کے جد یعنی ان کے دادا رسول اللہ نہیں ہے، ان کے نانا، جبکہ ہمارا تو خاندان، ہمارا ددحال رسول اللہ سے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد امام کیا کرتے ہیں؟ امام رسول اللہ کی قبر کی جانب آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا، اے میرے بابا جان آپ پر سلام۔
یعنی امام کہیں بھی اس امر کو اس سے مخفی نہیں کرتے کہ اگر وہ آئے اور امام علیہ الصلوۃ رسول اللہ کی نسبت اپنے امر کو، اپنی اس نسبت کو ظاہر کرے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے۔ اسی طرح ہارون تک خبریں پہنچتی ہیں کہ وہ معلوم اطلاعات جمع کرتا ہے لوگوں سے کہ بھائی جناب موسیٰ جعفر کیا کر رہے ہیں، تو ایک شخص جو بنی ہاشم سے تھا وہ ہارون تک یہ خبر پہنچاتا ہے کہ خلیفتان، کہہ رہے اس مملکت کے اندر 2 خلیفہ، 2 حاکم، 2 امام موجود ہیں۔ ہارون پریشان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دوسرا کون ہے؟ کہتا ہے موسیٰ بن جعفر فی المدینہ، مدینے میں بیٹھا، یعنی تم بغداد میں موجود ہو اور مدینے میں موسیٰ بن جعفر ہیں، یہ 2 خلیفہ ہیں اور دونوں کے پاس ٹیکسز جمع ہوتے ہیں، دونوں کے پاس خمس اور زکوٰۃ جو حکومتی شؤون میں سے ہیں یہ جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسئلہ فدق کے معاملے میں، مسئلہ فدق تشیع کا ایک شعار تھا۔ یہ ہارون گمان کرتا ہے کہ شاید امام علیہ الصلوۃ والسلام جو شورش اور مختلف جو قیام اس وقت ہو رہا ہے، شہید فق کا قیام تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ہارون گمان کرتا ہے کہ اگر یہ تمام واقعات کو روکنا ہے تو موسیٰ بن جعفر کو فدق واپس کر دینا چاہیے۔ امام سے کہتا ہے کہ آپ فدق لیں، امام کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، اصرار کرتا ہے، یہاں تک کہ مجبور کرتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں فدق لوں گا تو اس کی جو حدود ہیں، جو بارڈرز ہیں، اس کے ساتھ لوں گا۔ ہارون کہتا ہے ٹھیک ہے۔ امام کہتا ہے اگر میں نے ان حدود کو بتا دیا تو تم نہیں لوٹاؤ گے۔ ہارون کہتا ہے آپ کے جد کی قسم میں لوٹاؤں گا۔ امام کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اب سنو کہ پہلی حد اس کی کیا ہے؟ پہلی حد اس کی ادن ہے، یعنی یمن آج کا، دوسری حد سمرقند ہے، تیسری حد افریقہ ہے، چوتھی حد جو ہے وہ آج کا میڈیٹیرین سی جسے کہا جاتا ہے۔ ہارون، روایت کہتی ہے کہ ہارون کا رنگ ہر امام کے فقرے کے بعد بدلتا جاتا اور آخر میں کہتا ہے یعنی میں اتر جاؤں اور آپ اس مسند پہ بیٹھ جائیں۔ امام کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ اگر میں نے فدق کی حدود معین کی تو تم کبھی نہیں لوٹاؤ گے۔ اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان کر رہے ہیں۔ امام بیان کرنے کے دیکھو ہمارا مسئلہ، ہمارا تمہارا مسئلہ صرف فدق کے معاملے میں نہیں تھا، فدق شعار تھا اس حقیقی حاکم کو ظاہر کرنے کے لیے، اور آج وہ شعار بدل گیا۔ لہذا ہمارا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، شعار یقیناً بدل گیا ہے، مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ہم آج بھی اس حکومت کے دعوے دار ہیں، اور روایت کے مطابق کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہارون نے یہ تصمیم لی، یہ ارادہ کیا کہ اب وہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دے گا۔ 35 سال امام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے، جس میں سے 14 سال مختلف زندانوں میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم مصیبت اور ظلم و ستم کے ساتھ گزارے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے اور اپنے امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ ان کے ظہور کا، ان کی عالمی حکومت کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔